یہ کافی نہیں ہے، بلکہ احرام کی 2 چادریں پہن لینے کے بعد نیت کا کرنا بھی ضروری ہے، اور میقات سے گزرنا بھی شرط ہے۔ میقات سے پہلے اگر کھڑا ہے، نیت بھی نہیں کی اور ابھی تک میقات سے آگے تجاوز بھی نہیں کیا، میقات اسے کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی شخص بغیر احرام کی 2 چادروں کے پہننے کے، یا عورت جو ہے بغیر یعنی نیت احرام کی اوڑھنے کے اگر وہ آگے بڑھ جائے تو پھر اس پر واپس لوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ واپس نہ لوٹیں تو ان پر پھر دم آ جاتا ہے۔ دم کہتے ہیں قربانی کو، یعنی ایک بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو بڑا جانور ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دم جو ہوتا ہے یہ جنایت کا دم ہوتا ہے، اس دم کو وہاں پر خرچ کرنا حرم کی حدود کے اندر ضروری ہوتا ہے، کسی اور جگہ پر بھیجنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر شرط ہے۔ اب یہ تو سبق سارا ہو گیا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے یہ سارا بتا دیا تھا کہ اس کی کیا شرائط تھیں، کس پر دم آتا ہے، کس پر نہیں آتا، کیسے آتا ہے۔ اب جو ذکر آ رہا ہے یہ اس کا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او به ادم من رأسی، پہلے تھا دم احسار، اب ہے دم جنایا، یعنی اس کا کہ جو شخص مریض ہو یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہو۔ یہاں سر کی تکلیف کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا منع ہے۔ کن کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن چہرے کو کپڑے سے لپیٹنا منع ہے۔ یہ نہیں کہ پردہ نہ کرنا، لپیٹنا منع ہے، پردہ اوڑھنا منع نہیں ہے، بلکہ پردہ اوڑھنا فرض ہے۔ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، بہت سے نام نہاد مفکرین نے اس کی تشریحات کی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یوں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو یہ کہا تھا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں اور تمہارے چہرے کے ماں سوا باقی سارا جسم ستر ہے، وہاں ستر کہا ہے، پردہ نہیں کہا۔ تو عقل آنی چاہیے ان علماء کو بھی کہ جہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کہا، ستر نگیج کو کہتے ہیں۔ نگیج مرد کا اور ہے، عورت کا اور ہے، عورت ساری کی ساری نگیج ہے، اس لیے اس کا ستر جو ہے سوائے ہاتھ کے، سوائے پاؤں کے اور سوائے چہرے کے باقی سارا ستر ہے۔ چاہے باپ کیوں نہیں، بھائی کیوں نہیں، اپنی بہن کیوں نہیں، اس کے سامنے بھی وہ نہیں کھول سکتا، نہیں کھول سکتی، اس کو نگیج کہتے ہیں۔ جیسے مرد کا نگیج گھٹنوں سمیت یا ناف تک ہے، یہاں سے کوئی بھی اگر اپنی آدھی ران کو خالی رکھے گا تو وہ ننگا ہے، ننگا ہے، ننگا ہے۔ جو اپنی ناف سے نیچے کپڑے کو خالی رکھے گا وہ ننگا ہے، ننگا ہے۔ ایسی وہ ستر ہے۔ ستر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ خدا کے لیے علماء کرام کو سوچنا چاہیے۔ قرآن کی آیات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، یا تو دین پورا سیکھیں یا پھر فتویٰ دینا چھوڑ دیں۔ اسلام دین کو ایسا مذاق نہیں ہے کہ جو مرضی ہے فتویٰ دینا شروع کر دیں۔ عورت کا پردہ صرف اس کا جسم کا چھپانا ہے، منہ کو چھپانا، ہاتھوں کو چھپانا، پاؤں کو چھپانا تو کہیں نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ منہ کا چھپانا یا ہاتھوں کا چھپانا یا پاؤں کا چھپانا کہیں نہیں ہے، تو پھر پردے کا حکم کہاں سے قرآن میں ثابت ہوگا؟ یہ تو ستر کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے ماں باپ سے سوائے اپنے ہاتھوں کے، سوائے اپنے چہرے کے، سوائے اپنے پاؤں کے باقی سارے جسم کو چھپائے گی۔ اب تو ننگی عورتیں پھرتی ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مرے ایسے لوگ، ناراض نہ ہونا، ڈوب کے مرے ایسے لوگ۔ میں کہوں گا مرے وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کے طوفان برپا کر رکھے اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر اختلاف ہے۔ کون سا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام اور دین کی تعبیر وہی کرے گا جو اسلام اور دین کو جانتا ہے۔ گاندھی کی یا انجینئرز کی یا نام نہاد اسکالرز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دیوار پہ مارتے ہیں ان لوگوں کو۔ ہم سن لیں اچھی طرح سے، پردہ جو ہے وہ عورت پر فرض ہے اور اس کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ ستر کا حکم نگیج ہے، اس کا حکم حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے قرآن کی آیت پیش کر کے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پھر حضور نے یہاں تک فرمایا کہ سارا مسئلہ ہے ہی چہرے کے اندر، اور ہے کیا؟ اگر عورت خوبصورت ہے تو اس کے چہرے سے ہی خطرہ فساد کا بڑھتا ہے۔ ہاں، بوڑھی عورت پر پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، قرآن نے کہا، جوان عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کے لیے پردے کا کرنا، جلابیبہن یدنین من جلابیبہن کے الفاظ واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے عمل کریں یا نہ کریں، لیکن قرآن کی آیات کو مت بدلیں اور اپنی طرف سے کسی کی ڈکٹیشن لے کر اس کو آگے مت پھیلائیں۔
یہ سخت گناہ ہے، یہ پھر بغاوت ہوگی. عمل نہ کرنا بغاوت نہیں، لیکن کسی حکم کو پس پشت ڈال کر انکار کر دینا اسلام کا، دین کا، کہنا کہ تو اسلام میں پردے کا حکم صرف اور صرف یہ ہے، کوئی پردہ چہرے کا نہیں، کوئی. وہ ان کو بتاؤ، وہ صرف ماں باپ کے سامنے، والد کا بیٹی اس کے والد کے سامنے صرف چہرہ کھول سکتی ہے، سینہ بھی نہیں کھول سکتی، گردن بھی نہیں کھول سکتی، ہاتھوں کی کلائیاں بھی نہیں کھول سکتی. اس کے لیے ستر ہے. اب اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے پاس کوئی اس سے علاوہ قرآن کی کوئی حدیث، میرے قرآن و سنت میں میرے پاس کوئی اور دلیل صحابہ سے نہیں کہ جن کی میں تشریح کرتا پھروں اور ان کے دلائل کا جواب میں دلائل سے دینا چاہوں. میرے پاس قرآن کی دلیل کافی ہے، میرے پاس حدیث کی دلیل کافی ہے. آئیے اب آگے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جب دیکھا کہ ایک صحابی کعب بن عجرہ، کون تھے؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو حضور کی محبت میں فنا فی رسول تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ کے اوپر صرف کفار کو دکھانے کے لیے، حج کر رہے ہیں اور رمل کر رہے ہیں، کہا کہ ٹہل کے رمل کرو اور ان کافروں کو مشرکوں کو بتاؤ کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم نڈھال نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. مومن ضعیف اللہ کو محبوب نہیں، مومن قوی اللہ کو محبوب ہے. اس لیے حضور نے فرمایا حج کے دوران اگرچہ اکڑ کے چلنا تکبر کی علامت ہے، مگر طواف بیت اللہ میں پہلے 3 رمل تمہارے اکڑ کے چلنا یہ سنت ہے. سبحان اللہ. عبادت میں بھاگنا جائز ہے نہیں، مگر حاجہ کی سنت پوری کرنا اب دوڑ کے یہ تمہاری لیے سنت ہے عورت کی. اما حاجہ کی سنت مگر مردوں پہ واجب کر دی، اور عورتوں کو کہا آرام سے چلو، مردوں کو کہا تلبیہ زور سے پڑھو، عورتوں کو کہا تلبیہ آرام سے پڑھو. تمہاری آواز بھی محرم ہے، تمہاری آواز بھی محرم ہے. شرم نہیں آتی ان مولویوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ عورت کا پردہ کوئی ثابت نہیں؟